أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بعض اور سرایہ اور غزوات کا ذکر کروں گا آج. تاریخ میں ایک سریہ حضرت عمر بن خطاب بطرف تربا کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ سریہ شعبان 7 ہجری میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو حوازن قبیلہ کی طرف تربا مقام کی طرف بھیجا. تربا مدینہ سے تقریباً 333 میل کے فاصلے پر صنعا اور نجران کی شاہراہ پر واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو 30 افراد کے ساتھ یہاں بھیجا. اس سریہ کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل تربا کی طرف سے اسلام کے خلاف سازشوں کی اطلاع موصول ہوئی تھی. حضرت عمر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ بنو ہلال کا ایک شخص گائیڈ تھا. صحابہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے. اہل تربا کو خبر پہنچی تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. حضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ ان کو بلندیوں پر چڑھا ہوا پایا. وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور ان کا سارا مال مویشی وغیرہ وہاں تھا ان لوگ قبضے میں کر لیے، کیونکہ شرارتی لوگ تھے یہ. اور مدینے کی طرف واپس چل پڑے سامان لے کے. جب ذوالجدر مقام پر پہنچے جو قباء کے نواح میں مدینہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ایک چراگاہ ہے، تو بنو ہلال کے اس شخص نے حضرت عمر سے کہا کیا تم ایک اور گروہ پر حملہ کرو گے جو بنو خصم میں سے ہے؟ وہ سارے اپنے علاقے میں قید سالی کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم نہیں دیا. آپ نے مجھے صرف یہ حکم دیا کہ میں تربا کے مقام پر حوازن سے جہاد کروں. پھر حضرت عمر مدینہ واپس آ گئے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو شرارت کرنے والے تھے. یہ بھی الزام جو لگایا جاتا ہے کہ مسلمان بلا جواز حملہ کرتے تھے، یہاں سے یہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے. پھر ایک سریہ حضرت بشیر بن سعد فدق میں بنو مرہ کی طرف ہے. یہ سریہ شعبان 7 ہجری میں حضرت بشیر بن سعد کی قیادت میں ہوا. حضرت بشیر کی کنیت ابو نعمان تھی. سعد بن ثعلبہ ان کے والد تھے.
قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت بشیر بن سعد زمانہ جاہلیت میں لکھنا جانتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں کی، جس میں 70 انصار شامل ہوئے تھے۔ آپ غزوہ بدر، احد اور خندق اور باقی کے تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ حضرت بشیر بن سعد انصار کے پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ثقیفہ بنو ساعدہ کے دن بیعت کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں 12 ہجری میں حضرت بشیر حضرت خالد بن ولید کے معرکہ عین التمر میں شریک ہوئے اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ عین التمر کا تعارف یہ ہے کہ یہ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ مسلمانوں نے 12 ہجری میں حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں اس علاقے کو فتح کیا تھا۔ بہرحال اس سریہ کے بارے میں جو پہلے بیان کر رہا تھا میں، اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر بن سعد کو 30 صحابہ کے ساتھ فدق بن بنو مرہ کی طرف بھیجا۔ فدق مدینہ سے 6 رات کی مسافت پر خیبر کے قریب واقع ہے۔ بھی واضح ہو، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمات میں یا جنگ کے لیے اس وقت بھیجتے تھے جب یہ خبر ہوتی تھی کہ لوگ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ روانہ ہوئے اور بکریاں چرانے والوں سے ملے تو ان سے بنو مرہ کے متعلق پوچھا۔ چرواہوں نے انہیں بتایا کہ بنو مرہ اپنی وادی میں ہیں اور چشمے پر نہیں آئے۔ صحابہ نے ان کی بھیڑ بکریاں ہانکیں اور مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ بنو مرہ کا منادی پکار اٹھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس طرح ہمارے مسلمان یہ ہمارا سامان لے گئے ہیں۔ اس واقعی خبر دی۔ رات کے وقت مسلمانوں کو بنو مرہ کے ایک بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر بنو مرہ کے لوگ واپس آئے، انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پہ بہت بڑا لشکر لے کر۔ ساری رات صحابہ تیر اندازی کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کے تیر ختم ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے صبح کی تو بنو مرہ نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا اور حضرت بشیر کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ حضرت بشیر ان لوگوں سے شدید جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ ان کے ٹخنے پر چوٹ لگی اور سمجھا گیا کہ بشیر فوت ہو گئے ہیں۔ پھر بنو مرہ اپنی بکریاں اور بھیڑیں لے کر واپس چلے گئے۔ یہ سامان مسلمانوں نے لیا تھا، ان سب کو شہید کر کے لوگ واپس چلے گئے اپنا سامان۔ رات تک حضرت بشیر ان شہداء میں پڑے رہے۔ انہوں نے ہمت کر کے خود کو اٹھایا اور فدق چلے گئے اور چند دن وہاں یہود کے ہاں ٹھہرے، یہاں تک کہ جب زخم بہتر ہو گئے تو مدینہ واپس آ گئے۔ پھر ایک سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیسی بطرف میفا یہ کا ذکر ہے۔ یہ سریہ رمضان 7 ہجری میں ہوا۔ حضرت غالب بن عبداللہ لیسی اہل حجاز میں سے تھے، فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جاسوس کے طور پر آگے بھیجا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں خراسان کے والی تھے یہ۔ ایک روایت کے مطابق جنگ قادسیہ میں بھی شامل ہوئے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب کو بنو اوال اور بنو عبد بن سالبہ کی طرف بھیجا جو میفا میں تھے۔ یہ جگہ نجد کی طرف مدینہ سے 96 میل کے فاصلے پر تھی۔ بنو اوال اور بنو عبد نے مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ احزاب عرب جیسی کوئی مزید کارروائی کی جا سکے، مسلمانوں پہ حملہ ہو۔ ابن ہشام نے حضرت غالب بن عبداللہ لیسی کے اس سریہ کو بنو مرہ کی طرف بیان کیا جو ہرقہ کے حلیف تھے۔ امام بخاری نے اس سریہ کے حوالے سے باب کا عنوان یہ بنایا ہے کہ باب باس النبی اسامہ
تبنا زیدن الی الحرقات من جوہینہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ بن زید کو جوہینہ کے حرقات قبیلہ کی طرف بھیجنا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ بن زید تھے، لیکن شارح بخاری علامہ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے ان الفاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرقہ کی طرف ہمیں بھیجا، یہ دلیل نہیں ملتی کہ وہ سریہ میں لشکر کے امیر تھے، اور اسامہ بن زید کو ان کے والد زید کے غزوہ موتا میں شہید ہونے سے پہلے امیر لشکر بنایا جانا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسود لشکر بنائے گئے تھے، امیر بنائے گئے تھے۔ اس وجہ سے اہل مغازی کی بات زیادہ راجح ہے، زیادہ فائق اور قابل قبول ہے کہ اس سریہ کو امیر حضرت غالب بن عبداللہ لیثی تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب کو 130 صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت یسار ان کے گائیڈ تھے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور ان کی آبادیوں کے درمیان تک جا پہنچے۔ ان میں سے جو مقابلے پر آیا اس کو قتل کر دیا، اور مال غنیمت بھیڑ بکریاں مدینہ لے آئے اور کسی کو قیدی نہ بنایا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ وہی سریہ ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید نے مرداس بن نہیک کو قتل کیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ بخاری میں اس واقعے کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرقہ کی طرف ہمیں بھیجا۔ ہم نے صبح ان لوگوں میں کی اور ہمیں انہیں شکست دے دی، اور میں نے اور انصار میں سے ایک شخص نے ان میں سے ایک شخص کا تعاقب کیا۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو انصاری رک گیا، مگر میں نے اپنا نیزہ اس کو مارا یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب ہم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، کیا تم نے اسے مار ڈالا بعد اس کے کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ میں نے کہا وہ اپنا بچاؤ کر رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسے دہراتے رہے۔ کتنی دفعہ دہرایا کہ تم نے مار دیا اس کو، یہاں تک کہ میں نے یہ آرزو کی کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ مسلم نے اس روایت کو یوں درج کیا ہے کہ افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، تم نے کیوں نہ اس کا دل چیرا تاکہ تم جان لیتے کہ اس نے یہ دل سے کہا تھا یا نہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ سامنے ہی بات دہراتے رہے کہ اور یہاں تک کہ میں نے یہ خواہش کی کاش میں نے اس دن ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔ لیکن آج کل کے مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے احمدیوں کے دل چیر کے دیکھ لیے ہیں، اس لیے احمدیوں کو شہید کرنا اور ظلم کرنا جائز ہے ان پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی سامان کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرداس کے اہل خانہ کو اس کی دیت دینے کا حکم دیا اور اس کا مال انہیں واپس کر دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، گو یہ جنگ کر رہا تھا پہلے، لیکن آپ نے فرمایا کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس لیے اس کے گھر والوں کو اس کی دیت دو اور اس کا مال جو تم نے لوٹا وہ بھی واپس کرو۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ شریعت کا نفاذ ظاہر پر ہونا چاہیے، یعنی شریعت جو نافذ ہونی ہے جو ظاہری حالت ہے اس پہ ہونی، دلوں کا حال نہیں ہم جانتے۔ ایک دفعہ ایک جنگ پر کچھ صحابہ گئے ہوئے تھے، راستہ میں ایک مشرک انہیں ایسا ملا جو ادھر ادھر جنگل میں چھپا پھرتا تھا، اور جب کبھی اسے کوئی اکیلا مسلمان مل جاتا تو اس پر حملہ کر کے وہ اسے مار ڈالتا۔ اسامہ بن زید نے اس کا تعاقب کیا
اور ایک موقع پر جا کر اسے پکڑ لیا اور اسے مارنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں قابو آ گیا ہوں تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، جس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، مگر اسامہ نے اس کے اس قول کی پرواہ نہ کی اور اسے مار ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کی خبر دینے کے لیے ایک شخص مدینے پہنچا تو اس نے لڑائی کے سب احوال بیان کرتے کرتے یہ واقعہ بھی بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس آدمی کو مار دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ مولوی جو ہے آج کل کے پاکستان میں اور ان کے چیلے جنت میں جانے کی باتیں کرتے ہیں کہ احمدیوں کو قتل کر دو تو جنت میں جاؤ گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ عمل جو ہیں ان کے، انہیں اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بنا رہے ہیں۔ کبھی نہ کبھی تو اللہ کی پکڑ آئے گی ان پہ۔ بہرحال حضرت مسلم موعود کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جب اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو پھر تم نے کیوں مارا؟ گو وہ قاتل تھا مگر توبہ کر چکا تھا۔ حضرت اسامہ نے کئی دفعہ جواب میں کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے ایمان ظاہر کر رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اور پھر بار بار یہی کہتے چلے گئے کہ تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اسامہ کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور یہ حرکت مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ پھر ایک سریہ ہے حضرت بشیر بن سعد جو یمن اور جبار کی طرف ہے۔ یہ سریہ شوال 7 ہجری میں ہوا۔ یمن اور جبار فدق اور وادی القرا کے درمیان خیبر کے قریب بنو غطفان کا علاقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ غطفان کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو رہا ہے، اور عیینہ بن حصن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کا ذکر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کیا تو انہوں نے حضرت بشیر بن سعد کو بھیجنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر بن سعد کو بلایا اور ان کے لیے پرچم تیار کروایا اور ان کے ساتھ 300 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ یہ صحابہ رات بھر چلتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے اور بالآخر جبار مقام پر پہنچ گئے۔ چرواہے اپنے جانور چرا رہے تھے وہاں، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور غطفانیوں کو جا کر خبر دی۔ وہ لوگ اس خبر سن کر اپنے مال مویشی چھوڑ کر اپنی بستی کے ولائی حصوں کی طرف فرار ہو گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ان میں صرف 2 آدمی ہاتھ لگے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ صحابہ نے بھیڑ بکریاں اور اونٹ اپنے قبضہ میں لے لیے اور قیدیوں سمیت واپس مدینہ آ گئے۔ یہاں وہ دونوں قیدی مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس مدینہ واپس جانے دیا اپنے علاقے میں۔ عمرۃ القضاء کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا ایک ذوالقعدہ 7 ہجری میں، جو فروری 629 عیسوی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہی مہینہ تھا جس میں پچھلے سال مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا تھا، اور مقام حدیبیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے۔ چنانچہ اب اس عمرے کی قضاء کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے اس کے کئی نام بیان کیے ہیں: غزوۃ القضاء، عمرۃ القضیہ، عمرہ صلح اور عمرۃ القصاص۔
اور اس عمرہ کو غزوۃ الامن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو عمرۃ القصاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ نے 6 ہجری میں حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ پہلے عمرہ کے قصاص میں تشریف لے گئے تھے۔ اور ذوالقعدہ 7 ہجری کو مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمت والی چیزوں کی حد تک کا بدلہ لیا جائے گا۔ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویف بن عصبت بیلی کو نائب مقرر کیا، اور ابن سعد کے مطابق آپ نے حضرت ابو روم غفاری کو نائب مقرر کیا۔ عمرہ کے لیے روانگی کی تفصیل بیان اس طرح ہوئی ہے کہ اس عمرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانگی کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان میں سے ہر شخص شامل ہو۔ حدیبیہ کے موقع پر موجود تمام صحابہ اس عمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سوائے ان کے جو غزوہ خیبر کے موقع پر شہید ہو گئے تھے یا وفات پا گئے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کئی ایسے صحابہ بھی شامل تھے جو حدیبیہ کے وقت موجود نہ تھے۔ آپ کے ساتھ قربانی کے 60 اونٹ تھے۔ آپ نے ان سب جانوروں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے اور جانوروں کی نگرانی پر حضرت ناجیہ بن جندب کو متعین فرمایا۔ جب حضرت ذوالحلیفہ پہنچے، جو مدینہ سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، تو 100 گھڑ سواروں کو احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا۔ ان پر حضرت محمد بن مسلمہ کو امیر بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں خود، ہتھیار، زرہیں اور نیزے بھی ساتھ لیے۔ آپ نے ہتھیار بھی آگے بھیج دیے اور ان پر حضرت بشیر بن سعد کو نگران مقرر فرمایا۔ سوال اٹھتا ہے کہ عمرے پہ جانے کے لیے ہتھیاروں کی کیا ضرورت تھی جبکہ معاہدہ ہو چکا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ نے ہتھیار ساتھ لے لیے ہیں، حالانکہ قریش نے میانوں میں موجود تلواروں کے علاوہ ہتھیاروں سے منع کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ کسی حملے کی صورت میں وہ ہمارے قریب ایک جگہ پر ہوں گے، وہاں لے کے جا نہیں جائے مکے میں، تو باہر رکھیں گے ہم، کیونکہ ان کا اعتبار کوئی نہیں، کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ گھڑ سواروں کے ساتھ مر الزہران پہنچے تو وہاں قریش کے کچھ لوگ ان سے ملے، جن کو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل انشاءاللہ اس مقام پر ہوں گے۔ وہ لوگ قریش کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے متعلق بتایا تو وہ لوگ ڈر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پہنچے تو تمام ہتھیار یاجج مقام پر بھیج دیے، جو مکے سے 8 میل دور ہے۔ جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکے آ رہے ہیں تو بہت گھبرائے، اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مر الزہران تک بھیجا۔ مکرز بن حفص نے کہا، جو گیا نمائندہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی عہد شکنی کرتے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح نامے کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکے میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار مطمئن ہو گئے۔ اس پر مکرز نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو نیکی اور وفا کی خوبیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ کافر ہے وہ، سب یہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو نیکی اور وفا کی خوبیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر بن سعد کی متحدی میں چند صحابہ کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا، اور معاہدہ کی شرائط کے مطابق سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار نہ تھا۔ آپ
صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ تلبیہ کرتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ قربانی کے جانوروں کو ذی طواء کی طرف بھیج دیا، جو مسجد حرام سے 20 میل کے فاصلے پر مکے کی ایک وادی ہے۔ آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے۔ آپ حجون کی طرف سے مکے میں داخل ہوئے۔ حجون وادی محسب کی طرف ایک پہاڑ ہے جو بیت اللہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کے آگے چل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اے کفار کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، آج ہم تمہیں ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مار جو کھوپڑی کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے ابن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں یہ شعر پڑھتے ہو، یہ تو غلط بات کر رہے ہو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، یہ ان میں تیروں سے زیادہ اثر کرنے والی ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اشعار پڑھنے سے روکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، میں سن رہا ہوں جو کہہ رہا ہے یہ۔ اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، تم یہ کہو، جو پڑھ رہے ہو تم، یہ تو اشتعال دلانے والی باتیں ہیں، یہ نہ کہو، یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعزا جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو عزت بخشی اور اکیلے تمام گروہوں کو شکست دی۔ اس واقعے کو حضرت مسلم موعود نے بھی اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جب مر الزہران تک پہنچے، جو مکے سے ایک پڑاؤ پر ہے، تو معاہدے کے مطابق آپ نے تمام بھاری ہتھیار اور زیریں وہاں جمع کر دیں اور خود اپنے صحابہ سمیت معاہدے کے مطابق صرف نیام بند تلواروں کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے۔ 7 سالہ جلا بیتنے کے بعد مہاجرین کا مکے میں داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کے دل ایک طرف ان لمبے مظالم کی یاد کر کے خون بہا رہے تھے جو مکے میں ان پر کیے جاتے تھے، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھ کر کہ پھر خدا تعالیٰ نے انہیں کعبے کی طرف کے طواف کے موقع نصیب کیا ہے، وہ خوش بھی ہو رہے تھے۔ مکے کے لوگ مکے سے نکل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو دل چاہتا تھا کہ آج وہ ان پر ظاہر کر دیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں پھر مکے میں داخل ہونے کی توفیق بخشی ہے یا نہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ نے اس موقع پر جنگی گیت گانے شروع کیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا، ایسے شعر نہ پڑھو، بلکہ یوں کہو کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کی مدد کی اور مومنوں کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر اونچا کیا، صرف خدا ہی ہے جس نے دشمنوں کو ان کے سامنے سے بھگا دیا۔ حضرت ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم مشرکین کے نوجوانوں سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی پہرہ دے رہے تھے یہ لوگ علیہ وسلم کا، مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کا منظر نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار دارالندوہ میں جمع ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کر طواف کا نظارہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استوا کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا دانا شانہ اور بازو کھل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصحاب کے ساتھ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ یہ ظاہر کیا کہ تم کمزور سمجھ رہے ہو، ہم کمزور نہیں ہیں۔ بخاری میں اس حوالے سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آئے تو مشرکین نے کہا تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ وہ 3 چکر دوڑ کر لگائیں۔ اس کو عربی میں رمل کہتے ہیں۔ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع میں طواف کے 3 پھیروں میں یہ رمل کرتا ہے۔ آپ نے صحابہ پر شفقت کرتے ہوئے انہیں سارے چکروں میں دوڑنے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر چکر لگائیں تاکہ آپ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مروہ کے قریب قربانی کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو یاجج مقام پر اسلحہ پر مزین صحابہ کے پاس بھیجا تاکہ یہ ان کی جگہ ڈیوٹی دیں اور وہ بھی آ کر عمرہ اور قربانی وغیرہ کر لیں۔ جو پہلے وہاں بیٹھے تھے ڈیوٹی پہ اسلحے کی، ان کو کہا کہ واجہ عمرہ کر لیں اور یہ کچھ نئے آدمی وہاں بھیج دیے جا کے ان کا ڈیوٹی سنبھالیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ سے شادی بھی ہوئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسی سفر میں حضور نے میمونہ بنت حارث سے شادی کی۔ یہ شادی حضرت عباس نے کروائی تھی۔ حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن حضرت ام فضل کو دیا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھی، اور حضرت ام فضل نے وہ اختیار حضرت عباس کو دیا۔ حضرت عباس نے ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی اور حضرت میمونہ کا مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ حضرت مسلم موعود نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عباس کی سالی میمونہ جو دیر سے بیوہ ہو چکی تھی مکے میں تھی۔ حضرت عباس نے خواہش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کر لیں اور آپ نے اسے منظور فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 3 روز رہے۔ جب تیسرا روز ہوا تو قریش نے حویتب بن عبد العزیٰ کو قریش کے چند افراد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق قریش کا یہ وفد حضرت علی کے پاس کیا تھا کہ اب تمہاری مدت اقامت پوری ہو چکی ہے، لہذا آپ چلے جاؤ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم ذرا اور قیام کریں تو تمہارا کیا حرج ہے؟ ہم یہاں شادی کر کے کھانا پکائیں گے، شادی میری ہو رہی ہے، اور تمہاری بھی دعوت کریں گے۔ قریش نے کہا کہ ہمیں تمہاری دعوت نہیں چاہیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے اور اپنے غلام ابو رافع کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ حضرت میمونہ کو لے کر صرف مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے جو تنیم کے قریب مکے سے قریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ایک بڑی وادی تھی۔ حضرت میمونہ کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ان کا نام میمونہ رکھ دیا۔ حضرت میمونہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر پر شادی ہوئی 51 ہجری میں صرف مقام پر ہی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رخصتانہ ہوا تھا حضرت میمونہ کی وفات ہوئی۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ چوتھے دن مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ حسب معاہدہ مکے سے نکل جائیں، اور آپ نے فوراً تمام صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مکے والوں کے احساسات کا خیال کر کے نئی بیاہی ہوئی میمونہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ بعد میں اسباب کی سواریوں کے ساتھ آ جائیں گی، اور خود اپنی سواری دوڑا کر حرم کی حدود سے باہر نکل گئے، اور وہیں شام کے وقت آپ کی بیوی میمونہ کو پہنچایا گیا اور
پہلی رات وہیں جنگل میں مامونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ حضرت مامونہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقدس رفاقت کی یہ جگہ بہت عزیز رہی، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی تھی حضرت مامونہ نے کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے اسی مقام کی اسی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ خدائی تقدیر کہ آپ حج کے لیے تشریف لائیں اور وہیں مکے میں بیمار ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے مکے سے باہر لے چلو، کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری وفات مکے میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ لوگ انہیں مکے سے لے کر روانہ ہوئے اور صرف مقام پر پہنچے تھے کہ ام المومنین حضرت مامونہ کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی، وفات ہو گئی ان کی۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق اسی مقام پر انہیں دفن کیا گیا تھا۔ ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 80-81 سال تھی۔ اس سفر میں حضرت حمزہ کی بیٹی کے واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت براء نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جانے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی آپ کے پیچھے پکارتے ہوئے آئی کہ اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ اس پر حضرت علی نے اسے لے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ سے کہا اپنے چچا کی بیٹی کو لے لیں۔ انہوں نے اس کو سوار کر لیا اپنے سواری میں، تو حضرت علی اور حضرت زید اور حضرت جعفر نے ان کی بابت جھگڑا کیا۔ حضرت علی نے کہا میں نے اس کو لیا ہے اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت جعفر نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اور حضرت زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں کیا اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ایک حل ہو گیا، جو بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں قضاء میں۔ آپ نے فرمایا خالہ بمنزلہ ماں ہے، اس کو دے دیا، اور حضرت علی سے کہا تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں، ان کی دلجوئی فرمائی، اور حضرت جعفر سے کہا تم شکل اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو، اور حضرت زید سے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے آزاد کردہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کیا آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، رشتے اس طرح شادی نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے مہینے میں مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ایک سریہ اخرم بن ابی اوجا بطرف بنو سلیم ہے۔ یہ سریہ ذوالحجہ 7 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اخرم کو 50 آدمیوں کے ساتھ بنو سلیم کی طرف بھیجا جو مدینہ کے قریب آباد تھے۔ بنو سلیم کا ایک جاسوس حضرت اخرم کے ساتھ تھا، اس نے آگے جا کر اپنی قوم کو چوکنا کر دیا اور انہوں نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا۔ جب حضرت اخرم ان کے پاس پہنچے تو بنو سلیم ان کے مقابل کے لیے تیار تھے۔ حضرت اخرم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا تم ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف سے کچھ دیر تیر اندازی ہوئی۔ اسی دوران بنو سلیم کے لیے مزید کمک آ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں نے بہت سخت جنگ لڑی، یہاں تک کہ ان میں سے اکثر شہید ہو گئے، اور حضرت اخرم بھی مقتولین کے ساتھ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ پھر یکم صفر 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی بطرف قدیم کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کو صفر 8 ہجری میں بنو لیث کی شاخ بنو ملوے کی طرف روانہ کیا۔ بنو ملوے قدید میں رہتے تھے۔ قدید مدینہ سے تقریباً 208 میل کے فاصلے پر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قدیلہ عصفان اور قدید کے درمیان ایک چشمہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ کو 15 افراد کے ساتھ روانہ فرمایا، اور اس سریے میں مسلمانوں کا شعار امت امت تھا۔
حضرت جندب بن مکیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ کو ایک سریہ پر روانہ فرمایا جس میں بھی شامل تھا۔ آپ نے قدید میں بنو ملوے پر حملہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم روانہ ہوئے، اور جب قدید پہنچے تو ابن برسا حارث بن مالک لیسی ہمیں ملا، جسے ہم نے گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرنے کے ارادے سے نکلے ہو تو ایک دن اور ایک رات کا زیادہ راہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی قید میں ہو جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کے علاوہ ارادہ ہے تو ہم اس کی تصدیق کر لیں گے۔ تو پھر ہم نے اسے مضبوطی سے باندھ لیا اور اپنا ایک سیاہ فام ساتھی جس کا نام سوید بن منہر تھا اس پر نگران مقرر کر دیا۔ ہم چلے یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت قدید پہنچ گئے۔ ہم وادی کے ایک کنارے پر تھے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے جاسوس بنا کر بھیجا۔ میں ایک ٹیلے پر پہنچا جہاں سے میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس پر چڑھا، اپنا سر اوپر کیا اور پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ وہاں ایک شخص نے اپنے خیمے سے نکل کر مجھے دیکھ لیا۔ اس نے ایک تیر مارا جو میرے پہلو پر لگا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کہتے تھے کہ وہ تیر میری آنکھوں کے درمیان لگا، ماتھے پہ، لیکن میں اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا تو وہ میرے کندھے پر لگا، میں نے وہ بھی نکال کر پھینک دیا اور اپنی جگہ پر قائم رہا، کوئی حرکت نہیں کی تاکہ اس کو شک نہ پڑے۔ پھر وہ خیمے میں داخل ہو گیا اور ہم نے انہیں کچھ مہلت دی، یہاں تک کہ جب وہ مطمئن ہو کر سو گئے تو صبح کے سحر کے وقت ہم نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور اولاد کو قیدی بنا لیا اور جانوروں کو ہانک کر لے آئے۔ ان کا ایک پکارنے والا نکلا اور ہماری طرف ایک ایسا لشکر لے آیا جس کے مقابلے کی ہمیں طاقت نہیں تھی، بہت بڑا لشکر لے آیا ان کا ایک بندہ جا کر۔ کہتے ہیں ہم جانوروں کو لے کر چلتے رہے، ہم نے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور جب ابن برسا اور اس کے ساتھی کے پاس سے گزرے تو ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ دشمن ہمارے قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے درمیان صرف قدید کی وادی ہی رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں سیلاب بھیج دیا جب کہ ہمیں کوئی بادل یا بارش بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بھیج دی جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہ تھی اور کوئی اسے پار نہ کر سکا۔ دشمن کھڑا ہماری طرف دیکھتا رہا اور ہم ان کے جانوروں کو ہانک لیے جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی ہماری طرف آنے کی توفیق نہ ملی اور ہم تیزی سے جانوروں کو ہانکتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر وہ یعنی دشمن پیچھے رہ گیا، پھر وہ ہمیں پکڑ نہ سکے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بہرحال ابھی جو واقعات چل رہے ہیں، اس وقت میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ خود پاکستانی احمدی جو ہیں وہ بھی اپنے لیے دعا کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ درود کی طرف توجہ کریں اور وہ 200 مرتبہ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت اس طرف جتنی توجہ کر سکتے ہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم دعا کا حق ادا کرتے ہوئے دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے تو پھر ہی کامیابی ہے۔ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ دی نہیں جا رہی۔ صرف یہ کہہ دینا، بعض لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ اور کرنا چاہیے۔ کچھ اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ہتھیار تو صرف دعائیں ہیں۔ اس بارے میں کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات بیان کر چکا ہوں۔ یہ انتہائی غلط خیال ہے کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا۔ بہرحال دعائیں ہیں جو ہماری کامیابی کا حل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی دے اور ہم دعا کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا، حق ادا نہیں کرنا، تو یہ غلط شکوہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ پہ کریں گے۔
बस इसकी इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए हमें। आज एक वाक़या भी कराची में हुआ है, बलवाइयों ने, दहशतगर्दों ने, नाम इस्लाम के नाम पे हैं दहशतगर्दी, मस्जिद पे हमला किया है हमारी, और एक अहमदी को शहीद भी कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी पूरी तफसील तो अभी नहीं मिली, तफसील आएगी तो जान भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों की पकड़ के जल्द समान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।